السلام علیکم، امید ہے تمام ماں باپ خیریت سے ہوں گے۔ میں مظہر ہادی، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دی پاک جاب۔ تمہارے پاس فیڈرل ڈپارٹمنٹ آرگنائزیشن کی طرف سے مختلف اسامیاں ہیں جو کہ سندھ ڈومیسائل رکھنے والے قابل امیدوار مرد اور خواتین کے لیے ہیں۔ تو اس میں آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ سندھ والے اپلائی کر سکتے ہیں اور مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو پہلی اسامی ہے وہ ڈیٹا انٹری آپریٹر کی ہے۔ اس کا اسکیل نمبر 14 ہے اور اس میں اہلیت و تجربہ کیا چاہیے، اس کے پاس آپ کے پاس کم از کم بیچلر ڈگری ہونی چاہیے۔ بیچلر ڈگری بی اے سی 14 سالہ ڈگری کو کہتے ہیں، وہ اگر آپ کے پاس ہونی چاہیے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کمپیوٹر یا پھر آئی ٹی میں 1 سال کا ڈپلومہ ہو آپ کے پاس، ایم ایس آفس وغیرہ جو اپلیکیشنز ہیں کمپیوٹر میں، ایکسل ہو گیا، اس کے میں تجربہ رکھتا ہو، کم از کم 40 الفاظ فی منٹ کرنے کی صلاحیت ہو، ٹائپ کرنے کی صلاحیت ہو، اور اس بھی جو اردو ہے وہ بھی آپ ٹائپ کر سکتے ہوں۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ تھوڑا بہت تجربہ آپ کے پاس ہونا چاہیے جو ڈیٹا انٹری آپریٹر کے لیے ضروری ہیں، تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کی جو ایج لمٹ ہے وہ 18 سے 28 سال ہونی چاہیے۔ اسامیوں کی تعداد 15 ہیں اور جو کوٹا ہے وہ 6 میں اوپن میرٹ ہے، 7 خواتین کے لیے ہیں اور 2 اقلیتوں کے لیے ہے۔ اور تعیناتی کا مقام صوبے کی کسی بھی حصے میں تعیناتی کے لیے پابند ہے، تو سندھ کے صوبے میں آپ کسی جگہ پہ آپ کو تعینات کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس اسامی ہے وہ جونیئر اسسٹنٹ کی ہے۔ اس کا جو اسکیل نمبر 13 ہے۔ اس میں تعلیمی قابلیت آپ کی انٹرمیڈیٹ یعنی 12ویں ہونی چاہیے اور کمپیوٹر کے بارے میں آپ کو تھوڑی بہت نالج ہے اور 3 ماہ کا آپ کے پاس کمپیوٹر کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، ٹریننگ جو مائکروسافٹ سکھاتے ہیں، ایکسل سکھاتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو آنا چاہیے، تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس 25 سال اس کی ایج لمٹ ہے، 18 سے 25 سال، اور اس میں اسامیاں 8 ہیں، 5 میں اوپن میرٹ ہے اور 3 خواتین کے لیے ہیں۔ باقی صوبے کی کسی بھی حصے میں آپ کو تعینات کے لیے پابند ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس جاب ہے وہ سب اسسٹنٹ کی جاب ہے۔ اس کا اسکل نمبر 11 ہے۔ اس میں کم از کم تعلیمی جو آپ کی ہونی چاہیے وہ میٹرک ہونی چاہیے، ٹائپنگ سپیڈ آپ کی 30 الفاظ فی منٹ ہونی چاہیے، اور اس میں بھی جو 3 ہفتوں کا جو ٹریننگ ہوتا ہے نا، اس میں بھی منظور شدہ 3 ہفتوں کا بنیادی ٹریننگ جو آئی ٹی کورس ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس میں مجھے بھول گئی تھی، میں 3 ماہ کا بول گیا تھا، یہ 3 ہفتوں کا جو بنیادی آئی ٹی ٹریننگ کورس ہے وہ بھی لازمی ہے، تو یہ چیزیں لازمی ہیں آپ کو۔ اس کے بعد ہمارے پاس 18 سے 25 سال ایج ہونی چاہیے اور جو اسامی ہیں وہ 5 ہیں، اوپن میرٹ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اسٹاف کا ڈرائیور کی ضرورت ہے اور اس میں میٹرک ہونا چاہیے اور آپ لوگوں کے پاس لائسنس ہونے چاہیے، اور جو ٹریفک قوانین ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے، اور ایج لمٹ یہاں پہ آپ کی 30 ایئر ہونی چاہیے، اور اس کا جو اسامی ہے اس میں 3 ہیں اور اوپن میرٹ میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ڈسپیچ رائڈر ہے اور اس میں میٹرک، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 30 سال اس کی ایج ہونی چاہیے اور اسامیاں اس میں 2 ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیب قاصد کی جاب ہے، اس میں پرائمری پاس ہو اور 25 سال ایج لمٹ ہونی چاہیے، 18 اسامیاں ہیں اور وہ بھی اوپن میرٹ میں۔ تو یہ آپ لوگ اسامیاں وغیرہ دیکھ لی ہیں اور کوالیفیکیشن بھی دیکھ لی ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں آپ لوگ اپلائی کیسے کرو گے۔ اپلائی کرنے میں یہاں پہ 2 کیٹیگریز ہیں، ایک یہ ہے جو اسکیل نمبر 11 اور 14 والے ہیں، جس میں یہ سب اسسٹنٹ ہو گیا، جونیئر اسسٹنٹ ہو گیا، اور اس کے بعد ڈیٹا انٹری آپریٹر ہو گیا۔ آپ لوگ کیا کرو گے، آپ لوگ جاؤ گے اسامیوں کے لیے درخواست دینا چاہتے ہیں، وہ ENCP کی آن لائن ریکروٹمنٹ سسٹم ORCI کے ذریعے درخواست دیں۔ تاہم ان امیدواروں کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنے دستخط شدہ درخواست تمام مطلوبہ دستاویزات کو نقول کے ہمراہ بذریعہ کوریئر درج ذیل پتے پر PO باکس نمبر GPO 7200 صدر کراچی یہاں پہ آپ لوگوں نے ارسال کرنا ہے، اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 15 جون ہے۔ مزید معلومات آن لائن درخواست کے لیے ویب سائٹ www.ecp.government.pk پہ آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو تمام امیدوار جو BS 2 اور 9th والے ہیں، جو اسکیل نمبر 2 سے لے کر 9th والے ہیں، آپ لوگ کیا کرو گے، آپ لوگ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ صرف درخواست فارم کے ساتھ تمام مطلوبہ دستاویزات کے ہارڈ کاپیز بذریعہ کوریئر یہ GPO PO باکس 7200 صدر کراچی پر 15 جون سے پہلے تک پہنچا دو۔ تو بہت ساری اور بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ آپ کو بتایا گیا۔ یہاں پہ اگر میں پڑھنے لگ جاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگ یہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھنا چاہتے ہو تو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ لوگ اس کو وہاں پہ گروپ جوائن کر لیں اور وہاں پہ مجھ سے آپ لوگ مانگ سکتے ہیں، خود آپ لوگ اس میں پڑھ لیں اور آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور ایڈورٹائزمنٹ ہے جو کہ پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ کی طرف سے آئی ہے، تو یہ بھی آپ لوگ ساتھ میں چیک کر لیں۔ تو اس میں ہمارے پاس مینیجر انٹرنل ایڈلٹ کی جابز ہے، یہ پوزیشن ہے، اور اس میں ایک ہی اسامی ہے، اور تعلیمی کوالیفیکیشن آپ کی یہاں پہ CA ہونی چاہیے، CA انٹر یا پھر MBA فائنینس MCOM اور 8 سال کا تجربہ ہو تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ اسسٹنٹ مینیجر IT کی جاب ہے، اس میں ایک ہی اسامی ہے، اس میں بیچلر ڈگری چاہیے اور آپ کے پاس کمپیوٹر سائنس کا ڈپلومہ بھی ہونا چاہیے اور 5 سال کا تجربہ ہونا چاہیے۔
اس کے بعد ہمارے پاس تیسرے نمبر پہ اکاؤنٹنٹ کی جاب ہے، اور اس میں 2 اسامی ہیں۔ اس میں آپ کی تعلیمی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے BBA فائنانس یا پھر BCom یا پھر MBA، 5 سال کا تجربہ ہو تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس فیلڈ آفیشل EPAD اسپیشلسٹ کی جاب ہے، اور اس میں ایک ہی اسامی ہے۔ اس میں BCom ود 3 سال کا تجربہ آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے EPAD میں، اور ایک ہی اسامی ہے۔ اس کے بعد ہمارے اسسٹنٹ انجینئر کی جاب ہے، اس میں BE سول انجینئرنگ چاہیے اور 5 سال کا تجربہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایڈمن اسسٹنٹ کی جاب ہے، اس میں 3 اسامی ہیں اور بیچلر ڈگری آپ کے پاس ہونا چاہیے، یا پھر بزنس ایڈمنسٹریشن 5 سال کا تجربہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس PS to CFO یہ اسامی ہے۔ اس کے بعد اس میں ایک ہی ہے، بیچلر ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے اور 3 سال کا تجربہ ہونا چاہیے۔ تو آپ اس میں اپلائی کیسے کرو گے؟ اپلائی کرنے کے لیے آپ جاؤ گے www.padcl.com پہ جاؤ گے، وہاں پہ آپ لوگوں کے ڈیٹیل اور جاب ڈسکرپشن دی گئی ہے، وہاں پہ آپ لوگ چیک کر لیں۔ تو اس طرح کی مزید جاب اپڈیٹ حاصل کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے 13 جون۔ 13 جون سے پہلے آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہو۔